انگریز اس ملک میں اپنے قدم جماتے چلے گئے اور پھر دھیرے دھیرے انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب پورے ملک کو اپنے قبضے میں لے لینا ہے، لیکن ایک شہر میسور جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا تھا، وہ ایک راستے کا ایسا روڑا تھا، ایسا پتھر تھا جسے ہٹائے بغیر اس ملک پر قبضہ جمانا، اس ملک پر حکومت کرنا ان کے لیے صرف خواب بن کر رہ گیا۔ انہوں نے بہت کوششیں اور کاوشیں کی کہ کسی طرح ٹیپو سلطان کو خرید لیا جائے یا اس کو ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیا جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ آخر میں وہ شہر میسور بھی نواب سراج الدولہ کی طرح ایک غدار منافق میر صادق کی غداری کے نتیجے میں 1799 میں شری رنگا پٹنم میں شہید ہوئے، جن کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ جب ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا، ان کو مار دیا گیا، تب بھی انگریزوں کی ہمت نہیں تھی کہ ان کی لاش کے نزدیک بھی چلے جائیں۔ 3 دن تک انتظار کیا اور یہ ڈر ان کے دلوں میں، دشمنوں کے دلوں میں ان کا ٹیپو سلطان کا رعب تھا کہ کہیں یہ کھڑے نہ ہو جائے، اور دور سے یہ چیک کیا جاتا تھا کہ کہیں کوئی نمک اور کوئی جان باقی تو نہیں رہتی۔ 3 دن لگے اور اس کے بعد انگریز ہمت جٹا سکے کہ ان کی لاش کے نزدیک کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت جنرل ہالس نے ٹیپو سلطان کی لاش پر پیر رکھ کر یہ کہا تھا کہ آج سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، آج سے پہلے ہماری یہ طاقت نہیں تھی، کیونکہ وہ بہادری، وہ شجاعت جو مسلمانوں میں تھی، ایمان والوں میں تھی، جس کے نتیجے میں ان کو ہرانا اور ان سے کسی چیز کو قبضے میں لے لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت دلیر اور بہت بہادر مسلمان ہوا کرتے تھے، جو آج کی دور میں بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ان کا ایک مشہور قول تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی زیادہ بہتر ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی زبان میں اس کو لکھا ہے، وہ شیر اچھا جسے زندگی 1 روزہ ملی، یا وہ گیدڑ جسے بخشا گیا 100 سالہ خلود۔ وہ شیر زیادہ بہتر ہے جسے صرف 1 دن کی زندگی ملی، بلکہ وہ گیدڑ جسے 100 سال کی زندگی ملی وہ کئی گنا زیادہ اس سے بدتر ہے۔ لہذا جب 1799 میں ٹیپو سلطان جو راستے کا روڑا تھا انگریزی حکومت کے لیے، ان کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان میں پوری طرح قبضہ کر لیا، تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر آفیشیلی 1803 میں جہاد کا فتویٰ کیا اور ہندوستان کی عوام کو واقف کرایا کہ اگر آج ہندوستان کو غلامی سے، چنگل سے آزاد کرانے کے لیے ہم نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش نہیں کیے، جہاد نہیں کیا، تو ہمیں پوری ملک کے ساتھ ہمیں بھی غلام بنا دیا جائے۔ آج ہمارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے والد ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی پوری زندگی لوگوں کو یہی سمجھانے میں صرف کر دی کہ اگر آج ہم نے انگریزوں کو برداشت کیا تو آنے والا دن اور زیادہ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اس ہندوستان میں سب سے پہلے انگریزوں کی نیت کو بھانپ جانا اور انگریزوں سے عوام کو بیدار کرانے کا جو کام سب سے پہلے کیا ہے، وہ حضرت شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر آپ کے صاحبزادے 1803 میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر فتویٰ جاری کر کے انگریزوں کے خلاف یہ اعلان کیا کہ ہم سب مسلمانوں کو آزادی کی اس تحریک میں شریک ہونا ہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دینا ہے، اور اس ملک کو انگریزوں کی ناپاک حکومت سے آزاد کرا کر رکھنا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں پر ظلم ہونے لگا، مسلمانوں کو قید کیا جانے لگا، مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جانے لگا، لیکن مسلمانوں نے آزادی کی اس تحریک میں شامل ہونا کسی طرح سے پیچھے نہیں ہٹے اور شامل ہوتے رہے۔ لہذا 1857 میں باقاعدہ طور پر سبھی دھرموں کے، سبھی طرح کے، سبھی قوموں کو ساتھ لے کر بہادر شاہ ظفر، جو مغل کے آخری بہادر جو ہے وہ بادشاہ تھے،
دہلی کی ان کی قیادت میں یہ 1857 کا غدر 1857 کی مشہور کرانتی کو لڑا گیا، اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو بھی قتل کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو کالے پانی کی سزا دی گئی اور جو ہے ان کو اس ہندوستان سے بے دخل کر دیا۔